السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاشتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کا دین ایک ہے، وحدت ادیان کی جو قائل ہیں، یہ آیت ان کے لیے کیا ہے؟ رد ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف دین اسلام ہے، یہی دین اسلام مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف دین اسلام مقبول ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی آدمی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہے، اور وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، یعنی آخرت میں اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، سوائے جہنم کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ أَيْ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا سِوَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی ایسے راستے پر چلے جو اللہ کی شریعت کے علاوہ ہے، یعنی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کو مشروع قرار نہیں دیا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت، اس کے اخلاق، اس کے اعمال کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس نے ایسا کوئی کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ عمل مردود ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لانا اور شریعت کی پیروی کرنا، جو اللہ نے نازل کیا، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق چلنا، یہ عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ لیکن جو دین کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل پہلے سے اعلان کر دیا گیا کہ مردود ہے، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ من يدين لله بغیر دین الاسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غیر مقبول۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاشتا ہے، کسی دوسرے دین پر چلتا ہے، وہ دین اسلام جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کر لیا ہے، اب اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین پر چلتا ہے تو کہتے ہیں فعملہ مردود غیر مقبول، تو اس کا عمل مردود ہے اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور رسول کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کرنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین پر چل رہا ہے، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اس دین پر وہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کا عمل کیا ہے؟ سب کا سب برباد ہے، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رسول کی پیروی کرے، رسول کی پیروی کرے۔ رسول کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ خسارے میں رہے گا، وہ تباہی میں رہے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہر وہ دین جو اسلام کے علاوہ ہے وہ سب کا سب باطل ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ اللہ کے ہاں دین جو قبول ہوگا، مقبول ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام سے راضی ہے، لہذا ہماری اور آپ کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوگا، وہی نجات پائے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا جو آدمی ایمان پر قائم رہا ہو، دین پر استقامت اختیار کیا ہو، جس کے پاس ایمان کی نعمت ہو، اسلام کی نعمت ہو۔ اور جس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، اسلام کی نعمت نہیں ہے، وہ چاہے جتنی محنت کر لے، جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنی قربانی دے دے، سب کا سب کیا ہے؟ برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف اسلام قبول ہے۔ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں وہی داخل ہوگا جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو اسلام پر چلنے والا ہے۔ تو اس زاویے سے سوچئے کہ آخرت میں کامیاب وہ ہوگا جو ایمان والا ہے، جس کے پاس ایمان کی نعمت ہو۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، جہنم اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان اور کلمہ توحید پر مرنے والا، شرک نہ کرنے والا، کفر نہ کرنے والا، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے یہاں گیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آخرت میں خسارہ کون اٹھائے گا؟ جو کافر ہوگا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں، ارتداد کی فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، کافروں کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسے وقت میں توحید کی عظمت کو بیان کرنا اور ایمان کی قدر و قیمت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان پر سلامت رہیں، ایمان پر سلامت رہیں اور اسلام اور ایمان پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی دین قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین اسلام کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔